بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب خدا کے متعین فرمودہ پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے۔ وہ بڑے ہی غلبے کا مالک ہے، لیکن اس کا غلبہ اندھی قوت نہیں، وہ سراسر حکمت پر مبنی ہے۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر۔ ساری کائنات میں صرف اسی کا قانون نافذ العمل ہے، یہاں اور کسی کی حکومت نہیں، حتیٰ کہ زندگی اور موت بھی اسی کے قانون کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس نے ہر شے کے اندازے مقرر کر رکھے ہیں، انہی اندازوں کو اس کا قانون کہا جاتا ہے، اور ان پر اسے پورا کنٹرول ہے۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ اس کی ذات زمان و مکان کی نسبتوں سے ماورا ہے، سب سے اول بھی وہی ہے اور سب سے آخر بھی وہی۔ اس کے لیے نہ ابتدا ہے نہ انتہا، وہ ہر شے پر غالب ہے، لیکن اس کا غلبہ غیر مرئی اور غیر محسوس طور پر کام کرتا ہے۔ قانون ہوتا ہی غیر مرئی اور غیر محسوس ہے، لیکن اس کے نتائج محسوس اور مرئی ہوتے ہیں۔ یا یوں سمجھو کہ جملہ کائنات اس کی صفت خالقیت و ربوبیت کی مظہر اور اس کی ہستی کی زندہ شہادت ہے، لیکن اس کی ذات انسانی نگاہوں سے پنہاں اور مستور ہے۔ اس اعتبار سے وہ باہما بھی ہے اور بے ہما بھی، اس کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ اس نے کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کو 6 مختلف ادوار میں متنوع منازل سے گزار کر پیدا کیا، اور اس کا مرکزی کنٹرول اپنے دست قدرت میں رکھا۔ جو کچھ زمین سے نکلتا اور جو کچھ اس کے اندر داخل ہوتا ہے، جو کچھ فضا کی بلندیوں سے نیچے اترتا اور جو کچھ اوپر چڑھتا ہے، وہ ان سب کا علم رکھتا ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو سب اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ کائنات میں سارا اقتدار و اختیار اسی کا ہے، ہر معاملہ اسی کے قانون کے گرد گردش کرتا ہے، ہر بات کا فیصلہ اسی کے قوانین کے مطابق ہوتا ہے، کوئی اس کے احاطے سے باہر نہیں جا سکتا۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ یہ اسی کا قانون ہے جس کی روح سے رات آگے بڑھتی بڑھتی دن کی حدوں میں داخل ہو جاتی ہے، اور دن سرکتا سرکتا رات کے آغوش میں جا چھپتا ہے۔ وہ صرف خارجی کائنات کے رموز و اسرار سے ہی واقف نہیں، وہ انسانوں کے دل میں گزرنے والے خیالات تک سے باخبر ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ لہذا تم اس خدا پر ایمان لاؤ اور اس کے اس رسول پر جس کی وساطت سے اس نے اپنا قانون انسانوں کی طرف بھیجا ہے۔ اس ایمان کا عملی مظاہرہ یہ ہے
کہ تم رزق کے سرچشموں کو جو دوسروں کی جانشینی سے اب تمہاری تحویل میں آئے ہیں نوع انسان کی پرورش کے لیے کھلا رکھو۔ یاد رکھو تم میں سے جو لوگ قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھیں گے اور اپنے مال اور رزق کے سرچشموں کو ربوبیت عامہ کے لیے کھلا رکھیں گے تو ان کے لیے اس کے نتائج بڑے بلند اور ذی شان ہوں گے۔ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين۔ ان تصریحات کے بعد تم بتاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں خدا کے اس نظام پر ایمان لانے سے روکتی ہے، دراں لیے کہ یہ نظام محض نظری حیثیت نہیں رکھتا بلکہ خدا کا رسول تمہیں اس کی طرف عملی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے اس کا پختہ عہد بھی لے چکا ہے۔ سو جب تم اس پر ایمان بھی لا چکے ہو اور اس کا عہد بھی کر چکے ہو تو اب اس کی عملی تشکیل میں کون سی چیز مانع ہو سکتی ہے؟ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم۔ تمہیں معلوم ہے کہ رسول کی اس دعوت کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تمہیں موت کی تاریکیوں سے نکال کر زندگی کی تابناک روشنی میں لے آئے۔ اس مقصد کے لیے خدا نے اس کی طرف یہ ضابطۂ قوانین نازل کیا ہے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ تمہاری پوری نشونما ہو جائے۔ اس نے تمہاری طبعی نشونما کے لیے زمین کے دسترخوان پر رزق بکھیر دیا اور تمہاری ذات کی نشونما کے لیے یہ ضابطۂ ہدایت نازل کر دیا۔ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ تم سوچو کہ جب حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب خدا کی ملکیت ہے تو تمہارے لیے یہ کس طرح روا ہو سکتا ہے کہ تم رزق کے سرچشموں کو اپنی ملکیت سمجھ لو اور انہیں ربوبیت عامہ کے لیے کھلا نہ رکھو۔ یہ بھی یاد رکھو کہ جو لوگ نظام خداوندی کے اندیکھے نتائج پر یقین کر کے اس کے قیام کے لیے عملی کوشش کرتے ہیں اور اس مقصد کے لیے اپنا مال بھی کھلا رکھتے ہیں اور اندس ضرورت سربکف میدان جنگ میں بھی آ جاتے ہیں، وہ السابقون الاولون ہوتے ہیں۔ ان کے مدارج یقیناً ان لوگوں سے بلند ہوتے ہیں جو اس نظام کے قیام کے بعد اس نتائج کو سامنے دیکھ کر اس میں شامل ہوتے ہیں۔ بنابراین تم میں سے جن لوگوں نے اپنے مال و دولت کو اس نظام کے غلبہ سلسلہ فتوحات سے پہلے اس مقصد کے لیے عام کر رکھا تھا اور جو اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لیے مخالفین کے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں نکل آتے تھے، ان کے برابر وہ لوگ نہیں ہو سکتے جنہوں نے اس کے بعد ایسا کیا۔ اول الذکر کے درجات بہت بلند ہیں، اگرچہ ان سب کے لیے خدا نے خوشگواریوں اور کامرانیوں کے وعدے کر رکھے ہیں اور نظام خداوندی کے ثمرات میں ان سب کا حصہ ہے۔ یہ اس لیے کہ خدا ہر ایک کے اعمال سے باخبر ہے اور اس کے ہاں مدارج کا تعین اعمال کی نسبت سے ہوتا ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم۔ نظام خداوندی کے قیام اور استحکام کے لیے جو شخص بھی اپنی دولت حسن کارانہ انداز سے اس نظام کے حوالے کرے گا تو اس کا دیا ہوا مال
دگنا چگنا ہو کر اس کی طرف واپس آ جائے گا، یعنی اس سے ایسا معاشرہ قائم ہو جائے گا جس میں ہر طرح کی فراوانیاں اور خوشگواریاں ہوں گی، اور اس کی اپنی ذات کی بھی ایسی نشو نما ہو جائے گی جس سے وہ بڑی عزت و تکریم کی حامل ہو جائے گی۔ اس طرح اس کا حال اور مستقبل، دنیا اور آخرت دونوں روشن ہو جائیں گے۔ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم۔ ایسے روشن کہ تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور عورتوں کی پیشانیوں کا نور ان کے آگے آگے دائیں بائیں چل رہا ہوگا تاکہ ان کی زندگی کی تمام راہیں جگمگا اٹھیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہارے لیے اس جنتی معاشرے کی بشارتیں ہیں جس کی بہاروں پر کبھی خزاں نہیں آئے گی، جس کی شادابیاں ہمیشہ تر و تازہ رہیں گی، اور یہ زندگی کی بہت بڑی کامرانی ہے جس کے حصے میں آ جائے۔ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب۔ اور یہ لوگ جو آج تمہارے ساتھ منافقت برت رہے ہیں، یعنی بظاہر تمہارے ساتھ چل رہے ہیں لیکن در حقیقت تم سے الگ ہیں، اس وقت مومنین سے کہیں گے کہ ذرا تھمو، ہم بھی تمہاری اس روشنی سے اکتساب ضیاء کر لیں، کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ روشنی دوسروں سے مانگے نہیں ملا کرتی، یہ شمع اپنے اپنے اعمال کے تیل سے روشن ہوا کرتی ہے، اس لیے تم اگر جا سکتے ہو تو پچھلی زندگی کی طرف لوٹ جاؤ اور وہیں سے اس روشنی کو تلاش کرو، اس لیے کہ یہ روشنی ان اعمال کا نتیجہ ہے جو دنیاوی زندگی میں سرزد ہوئے تھے، اور چونکہ دنیاوی زندگی کی طرف کوئی لوٹ نہیں سکتا اس لیے انہیں کہیں سے روشنی نہیں مل سکے گی۔ جس کا دیا اس زندگی میں بجھ گیا وہ اس زندگی میں بھی تاریکیوں ہی میں رہے گا۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی طرف جہاں خلوص قلب والے مومن ہوں گے رحمت ہی رحمت ہوگی، اور باہر کی طرف جہاں منافقین ہوں گے عذاب ہی عذاب ہوگا۔ ایمان اور منافقت میں ظاہری بود تو ایک اور ہی کا ہوتا ہے، لیکن نتائج کے اعتبار سے وہ ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں۔ ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور۔ وہ منافقین ان مومنین کو آواز دے کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے اب تم ہم سے الگ کیوں ہو رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے کہ تم بظاہر ہمارے ساتھ ہی ہوا کرتے تھے لیکن تم نے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا تھا۔ تم ہمیشہ کنارے پر کھڑے اس انتظار میں رہتے تھے کہ دیکھیں پلڑا کس طرف جھکتا ہے تاکہ اسی طرف تم بھی ہو لو۔ تم نظام خداوندی کی صداقت کے بارے میں ہمیشہ شک اور اضطراب میں رہتے تھے۔ تمہاری انفرادی مفاد پرستیاں تمہیں طرح طرح کا فریب دیا کرتی تھیں۔ تم اسی کشمکش اور دھوکے میں رہے
تاکہ قانون خداوندی کی روح سے فیصلہ کن انقلاب آ گیا، لہذا تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ تم ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے؟ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ پھر تم نے اپنے آپ کو اس فریب میں بھی رکھا کہ اگر خدا کے ہاں گرفت ہوئی تو ہم کچھ دے دلا کر چھوٹ جائیں گے۔ اب تم دیکھو گے کہ اس عذاب سے فدیہ دے کر نہ تم ہی چھوٹ سکو گے اور نہ ہی وہ لوگ جو کھلے بندوں قانون خداوندی سے انکار اور سرکشی اختیار کرتے تھے۔ تم دونوں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو، لہذا تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہی تمہارا کارساز و رفیق ہے۔ اب تم دیکھ لو گے کہ تمہارا انجام کس قدر برا ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ یہ لوگ جو جماعت مومنین میں داخل ہو چکے ہیں لیکن ان میں ہنوز ایمان کی کمزوری ہے، کیا ان کے لیے حقائق کے اس طرح بے نقاب ہو جانے کے بعد بھی پختگی ایمان کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل قوانین خداوندی کے سامنے جھک جائیں، یعنی اس قانون کے سامنے جو ایک حقیقت ثابتہ کی طرح نازل ہوا ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے آسمانی کتابیں دی گئی تھیں، لیکن جب اس پر ایک لمبا عرصہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر صحیح راستہ چھوڑ کر دوسرے راستوں پر چل نکلے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ ان لوگوں کے لیے جن کے ایمان میں ابھی تک پختگی نہیں ہوئی مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، انہیں زندگی کا صحیح راستہ مل سکتا ہے۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ خدا کا قانون زمین مردہ کو پھر سے زندگی عطا کر دیتا ہے؟ اسی طرح اس ضابطۂ خداوندی کی روح سے انہیں بھی حیات نو مل سکتی ہے۔ ہم نے تم سے اپنی باتیں واضح طور پر بیان کر دی ہیں تاکہ تم عقل و فکر سے کام لے کر صحیح نتیجے تک پہنچ سکو۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ یاد رکھو جو لوگ مرد ہوں یا عورتیں اپنے دعوی ایمان کو اپنے اعمال سے سچا کر کے دکھاتے ہیں، یعنی حسن کارانہ انداز سے اپنی دولت کو نظام خداوندی کے لیے قرض دیتے ہیں، تو ان کا دیا ہوا انہیں بڑھ چڑھ کر واپس مل جاتا ہے، اور اس کے ساتھ انہیں نہایت عزت و تکریم کی زندگی عطا ہو جاتی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ جو لوگ اس طرح خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں تو یہی لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہوتے ہیں اور اپنی عملی جد و جہد سے نظام ربوبیت کے شاہد نگران بن جاتے ہیں۔ ان کے لیے بلند مدارج ہیں اور وہ روشنی جس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔ ان کے برعکس جو لوگ اس نظام، اس ضابطۂ حیات سے انکار کرتے ہیں اور ہمارے قوانین کو جھٹلاتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کی راہیں تاریک رہتی ہیں
اور وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ اہل جہنم ہے. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ان کی نگاہیں صرف طبعی زندگی کے پیش پا افتادہ مفاد پر ہوتی ہیں، حالانکہ قرآن کے دیے ہوئے بلند تصور کے مقابلے میں طبعی مفاد کی حیثیت محض کھیل تماشے کی سی ہوتی ہے، جس سے کچھ وقت کے لیے دل بہلا لیا جائے، یا زیبائش و آرائش کر لی جائے، یا اس پر فخر کیا جائے کہ میرے پاس دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ساز و سامان ہے، یا مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی دوڑ لگائی جائے. یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، بشرط یہ کہ انہیں زندگی کے بلند مقاصد کے حصول کا ذریعہ سمجھا جائے. لیکن اگر انہیں مقصود بالذات سمجھ لیا جائے تو یہ تصور باطل ہے. اس طرح ان سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کی مثال ایسی کھیتی کی سی ہے جو بارش کے ایک چھینٹے سے اگ کھڑی ہو اور اسے دیکھ کر کسان بہت خوش ہو جائے، لیکن ایسی کھیتی دوسرے ہی دن خشک ہونی شروع ہو جاتی ہے، ذرا سی دھوپ سے زرد پڑ جاتی ہے اور پھر چور چور ہو کر مرجھا جاتی ہے، اور معال کار اس کسان کے لیے انتہائی مصیبت کا باعث بن جاتی ہے. ان تباہیوں سے بچنے کی صورت ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ انسان اپنی تمام جد و جہد کو قوانین خداوندی سے ہم آہنگ رکھے. پھر سمجھ لو کہ محض طبعی زندگی کو مقصود حیات سمجھ لینے سے سامان زیست تو ضرور مل جاتا ہے، لیکن وہ متاع بڑی ناپائیدار اور کم قیمت کی ہوتی ہے، اور اس سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تفاخر و تکاثر یعنی ایک دوسرے سے بڑھ جانے کا جذبہ بے شک انسانوں میں ہوتا ہے، لیکن تم نے اس جذبے کی تسکین کے لیے میدان غلط منتخب کیا ہے. اس کے لیے صحیح میدان یہ ہے کہ تم قوانین خداوندی کے اتباع سے تقریبی قوتوں سے حفاظت طلب کرو اور اس جنت کو حاصل کرو جس کی آسائشیں اور مسرتیں ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں. وہ کسی خاص مقام میں محدود نہیں، اس کی وسعت زمین و آسمان کو محیط ہے. وہ تیار رکھی ہے ان کے لیے جو خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں. یہ آسائشیں اور خوشحالیاں ہر اس شخص کو مل سکتی ہیں جو انہیں قوانین خداوندی کے مطابق حاصل کرنا چاہے. خدا بڑی آسائشوں اور خوشحالیوں کا عطا کرنے والا ہے. ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہو تو اس میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ہم نے قانون یہ بتایا ہے کہ معاشی خوشحالیاں اسے حاصل ہوتی ہیں جو انہیں خود حاصل کرنا چاہے. اس سے یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ رزق کمانے کی استعداد مختلف افراد میں پیدائشی طور پر مختلف ہوتی ہے. نیز بعض خارجی حوادث کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے
کہ ایک شخص میں کمائی کی استعداد کم ہو جائے یا بالکل ہی جاتی رہے تو مندرجہ بالا قانون کے مطابق ایسے لوگ بڑے نقصان میں رہیں گے۔ یہ تمام امور ہماری نگاہ میں ہیں، اس لیے ہم نے ان داخلی یا خارجی حوادث کے رونما ہونے سے پہلے ہی اپنے ضابطۂ قوانین میں اس کی تلافی کا سامان رکھ دیا ہے۔ ہمارے نظام ربوبیت میں اس قسم کی شک کا رکھا جانا کچھ بھی مشکل نہ تھا۔ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور۔ اس نظام میں تمام افراد کی محنت کا ماحصل تمام انسانوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کھلا رہتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کو اکتساب رزق کی استعداد کم ملی ہے یا وہ کسی وجہ سے کم یا سلب ہو گئی ہے تو اس سے اس کی ضروریات پوری ہونے میں کچھ کمی نہیں واقع ہوتی، لہذا اس کی اکتسابی قوت میں کمی اس کے لیے ذرا بھی باعث تعاسف یا وجہ غم نہیں بنتی۔ دوسری طرف اس سے یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو زیادہ استعداد حاصل ہوتی ہے وہ اسے اپنی ذاتی ہنرمندی سمجھ کر اس پر اتراتے نہیں، کیونکہ وہ اس کی روح سے حاصل شدہ فراوان رزق کو اپنی انفرادی ملکیت نہیں سمجھتے۔ وہ جانتے ہیں کہ ایسے لوگ جو خود پسند ہوں اور ایسی باتوں کی وجہ سے بڑا بننے کی کوشش کریں جو ان کی اپنی پیدا کردہ نہیں، قوانین خداوندی کی نگاہوں میں پسندیدہ نہیں قرار پاتے۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ یعنی ایسے لوگ جو سب کچھ سمیٹ کر اپنے لیے مخصوص کر لیتے ہیں حالانکہ اس میں بیشتر حصہ ان اسباب و ذرائع کا ہوتا ہے جو ان کے اپنے پیدا کردہ نہیں ہوتے، اور اس خیال سے کہ ان کی یہ روش قابل اعتراض قرار نہ پائے ایسا معاشرہ قائم کرتے ہیں اور اس میں ایسے قوانین نافذ کرتے ہیں جن کی روح سے اس قسم کی روش معیوب ہی نہ سمجھی جائے۔ یہ لوگ قوانین خداوندی سے اعلانیہ سرکشی اختیار نہیں کرتے کہ اعلانیہ ایسا کرنے کی ان میں ہمت نہیں ہوتی، بلکہ اس سے گریز کی راہیں نکالتے رہتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ کا نظام ان سے مستغنی ہے، وہ اپنے بروئے کار آنے کے لیے ان کی مدد کا محتاج نہیں، وہ اپنے آپ کو قابل حمد و ستائش بنانے کے لیے اپنے اندر کافی قوت رکھتا ہے۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ اس مقصد کے لیے خدا نے ایسا انتظام کیا ہے کہ وہ مختلف اقوام کی طرف اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجتا ہے، اور ہر رسول اپنے ساتھ ضابطۂ قوانین بھی لاتا ہے۔ وہ اس ضابطۂ قوانین کی روح سے ایسا معاشرہ قائم کرتے ہیں جس میں ہر شخص کا عمل ٹھیک ٹھیک نتیجہ مرتب کرے اور یوں لوگ عدل و انصاف پر قائم رہیں۔ اس معاشرے کے استحکام کے لیے اس نے ضابطۂ قوانین کے ساتھ شمشیر خارا شگاف فولاد بھی نازل کی ہے جس میں بڑی سختی ہوتی ہے، اور چونکہ یہ سختی عدل و انصاف کے نظام کے قیام اور مظلوموں کی حفاظت کے کام آتی ہے، اس لیے یہ نوع انسان کے لیے مضرت رساں ہونے کے بجائے بڑی منفعت بخش ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ کون سے وباشعار بندے ہیں جو اس نظام خداوندی کی مدد کرتے ہیں جو اس کے رسولوں کے ہاتھوں متشکل ہوتا ہے، حالانکہ اس کے درخشندہ نتائج ہنوز مرئی شکل میں ان کے سامنے نہیں آئے ہوتے، اور وہ اپنے یقین محکم کی بنا پر اس کی خاطر ہر قسم کی قربانیاں کرتے ہیں۔
یوں خدا کا وہ نظام جو اپنے اندر غلبہ اور قوت رکھتا ہے ان لوگوں کے ہاتھوں متشکل ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ یہ تھا وہ مقصد عظیم جس کے لیے ہم نے مختلف انبیاء کو بھیجا تھا، مثلا نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی نسل میں کتاب اور نبوت کو جاری رکھا۔ ان کی نسل میں سے کچھ لوگ تو راہ راست پر آ گئے اور بہت سے غلط راستوں پر چلتے رہے۔ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ پھر ہم نے ان کے بعد انہی کے نہج پر اور رسول بھی بھیجے، اور سلسلہ بنی اسرائیل میں سب سے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل دی۔ جو لوگ اس کی پیروی کرتے تھے ان کے دل میں خلق خدا کے لیے شفقت اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی کے جذبات پیدا کر دیے، یعنی عیسیٰ کی تعلیم کا یہ نتیجہ تھا۔ باقی رہا مسلک رہبانیت، خانقاہیت، جسے تم اس وقت ان کے ہاں مروج دیکھتے ہو، تو اسے انہوں نے از خود وضع کر لیا تھا، ہم نے ان کے لیے اسے مقرر نہیں کیا تھا۔ دین رہبانیت سکھانے کے لیے آتا ہی نہیں، انہوں نے اسے بذوم خواہش اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ کر اختیار کیا تھا، لیکن اسے بھی جیسا نبھانا چاہیے تھا نبھا نہ سکے۔ یعنی ایک تو وہ مسلک ہی ان کا خود وضع کردہ تھا، خدا کا مقرر کردہ نہیں تھا، پھر اپنے وضع کردہ مسلک کو بھی نبھا نہ سکے، وہ مسلک ایسا تھا ہی نہیں جسے نبھایا جا سکے۔ سو ان میں سے جو لوگ اب قرآن پر ایمان لا چکے ہیں ہم انہیں ان کا اجر عطا کر دیں گے، لیکن ان میں سے اکثر غلط راہوں پر چل رہے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ یہ ہے ہمارا وہ نظام جو شروع سے چلا آ رہا ہے، لہذا اے جماعت مومنین تم قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو، اور جو کچھ تم سے تمہارا رسول وحی کی روح سے کہتا ہے اس پر یقین رکھو اور اس کی اطاعت کرو، اس طرح وہ تمہیں سامان رحمت اور ربوبیت کے دوہرے دوہرے حصے دے گا، ایک حصہ اس دنیا میں اور دوسرا آخرت میں، اور تمہیں قرآنی بصیرت کی ایسی شمع نورانی عطا کر دے گا کہ تم زندگی کی جن راہوں پر بھی چلو گے وہ روشن ہوتی جائیں گی، اور اس طرح تم ہر قسم کی تباہی اور بربادی سے محفوظ رہو گے۔ یاد رکھو اللہ کے نظام میں تباہیوں سے حفاظت اور زندگی کی نشو و نما کا سامان دونوں موجود ہیں۔ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله
واللہ ذو الفضل العظیم۔ تم نے یہ روش اختیار کی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ اہل کتاب یہود جو اس وقت اس دعوت کی اس طرح مخالفت کر رہے ہیں اور اپنی دولت مندی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ رزق کے خزانوں کی کنجیاں انہی کے ہاتھ میں ہیں، اچھی طرح جان لیں گے کہ خدا کی طرف سے ملنے والے سامان زیست پر انہی کی اجارہ داری نہیں، اسے قرآن پر ایمان رکھنے والے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ رزق کی بست و کشاد قانون خداوندی سے وابستہ ہے، جو چاہے اسے اس کے قانون کے مطابق حاصل کر سکتا ہے۔ وہ صاحب فضل عظیم ہے، وہ کسی ایک نسل بنی اسرائیل کا خدا نہیں، عالمگیر انسانیت کا نشو و نما دینے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو تجھ سے رسول اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اپنی مظلومیت کے متعلق خدا سے فریاد کر رہی تھی۔ اس نے عدالت خداوندی میں استغاثہ دائر کیا تھا۔ اللہ تم دونوں کے سوال و جواب کو سن رہا تھا، وہ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اب اس بارے میں خدا کا فیصلہ سن لو۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو جہالت کی وجہ سے غصے میں آ کر ماں کہتے ہیں، وہ اس سے ان کی سچ مچ کی مائیں نہیں بن جاتی، اس لیے محض ایسا کہہ دینے سے انہیں ان پر حرام نہیں ہو جانا چاہیے۔ ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے۔ جو لوگ غصے میں آ کر اس قسم کی بات کہہ دیتے ہیں تو یہ بےہودگی اور لغویت ہوتی ہے اور حقیقت کے بالکل خلاف۔ سو خدا کا قانون یہ ہے کہ اس قسم کی لغو بات سے درگزر کیا جائے، اسے حقیقت پر محمول کر کے بیوی کو اس پر حرام نہ قرار دے دیا جائے، اور اس طرح اس لغویت کے تباہ کن نتائج سے انہیں محفوظ رکھا جائے۔ والذین یظاہرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير۔ لیکن اس کے یہ معنی بھی نہیں کہ معاشرے میں اس قسم کی لغوتیوں کو عام ہونے دیا جائے۔ سنجیدہ لوگوں کا معاشرہ ایسا نہیں ہوا کرتا، لہذا جو لوگ اپنی بیوی کو ماں یا ایسے ہی کوئی اور الفاظ کہہ بیٹھیں اور اس کے بعد پشیمان ہو کر اپنی اس بےہودہ بات کو واپس لینا چاہیں تو انہیں کچھ جرمانہ ادا کرنا ہوگا تاکہ وہ اپنے آپ پر قابو رکھنا سیکھیں، اور یوں ہی جو جی میں آئے منہ سے نہ نکال دیا کریں۔ وہ جرمانہ یہ ہے کہ قبل اس کے کہ وہ بحیثیت میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس جائیں ایک غلام آزاد کریں۔ یہ اس لیے ہے کہ تم آئندہ کے لیے نصیحت پکڑو، اور اللہ تمہارے تمام معاملات سے باخبر ہے۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جس کے پاس غلام نہ ہو یا غلام آزاد کرانے کی استطاعت نہ ہو یا اس زمانے کے غلاموں کے ختم ہو جانے کے بعد
جب غلام باقی ہی نہ رہیں تو اس صورت میں وہ تعلقات زناشوئی سے پہلے 2 ماہ کے متواتر روزے رکھے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 60 محتاجوں کو کھانا کھلائے، یہ اس لیے کہ تم اس نظام خداوندی کی صداقت پر یقین محکم رکھو جو اس کے رسول کے ہاتھوں متشکل ہوا ہے۔ یہ خدا کی مقرر کردہ حدود ہیں جن کے اندر رہنا ضروری ہے۔ اگر اس باب میں سہون غلطی ہو جائے تو اس کے ازالے کی شکل وہ کفارہ ہے جس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے، لیکن جو لوگ سرے سے ان حدود ہی کا انکار کریں تو وہ کافر ہیں، اور کافروں کے لیے الم انگیز تباہی ہے۔ إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين۔ جو لوگ اس طرح نظام خداوندی سے انکار اور اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ آخر الامر ذلیل و خوار ہوں گے، اس طرح وہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے جو ان سے پہلے اس طرح حق کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ ہم نے اپنے قوانین واضح طور پر بیان کر دیے ہیں، ان کی مخالفت کرنے والوں کے لیے ذلت امیز تباہی ہے۔ يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد۔ جس دن خدا ان سب کو اٹھا کھڑا کرے گا تو انہیں ان کے اعمال کے نتائج سے آگاہ کرے گا۔ لوگ تو بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا، لیکن خدا کا قانون مکافات ہر بات کو محفوظ رکھتا ہے، سب کچھ اس کے سامنے رہتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ کیا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے خدا کو اس کا علم ہے؟ اگر کہیں کوئی 3 آدمی خفیہ مشورہ کرتے ہیں تو ان میں چوتھا خدا ہوتا ہے، اور اگر کہیں 5 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہوتی ہے تو ان میں چھٹا خدا ہوتا ہے۔ یہ عادات تو محض مثالاً بیان کر دیے گئے ہیں، ورنہ ان سے کم ہوں یا زیادہ، جہاں کہیں اور جتنے بھی وہ ہوں خدا ہر جگہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر وہ ان اعمال کے نتائج کے ظہور کے وقت انہیں ان سے باخبر کر دیتا ہے۔ یقیناً خدا کو ہر بات کا علم ہوتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ کیا تو نے ان لوگوں کے متعلق غور نہیں کیا جنہیں خفیہ مشوروں سے روکا گیا تھا، لیکن وہ پھر وہی کچھ کرتے ہیں، یعنی وہ مختلف قسم کے جرائم کے ارتکاب کے لیے خفیہ مشورے کرتے رہتے ہیں۔ ان میں ایسے جرائم بھی ہوتے ہیں جن کا تعلق ان کی ذات تک محدود ہوتا ہے، اور وہ بھی جن کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے، حتیٰ کہ وہ نظام خداوندی کے خلاف بھی سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ منافقت سے کرتے ہیں۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب تیرے پاس آتے ہیں تو ہلکی آواز میں
مبہم طور پر ایسے الفاظ میں تجھ سے دعا سلام کرتے ہیں جو الفاظ سلام اور دعا کے لیے خدا نے تجویز نہیں کیے۔ پھر اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ سب کچھ جانتا ہے تو جو کچھ ہم کہتے ہیں اس پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ انہیں کیا معلوم کہ خدا نے ان کے لیے جو جہنم تیار کر رکھا ہے وہ ان کے عذاب کے لیے کافی ہے۔ وہ اس میں داخل کیے جائیں گے اور دیکھ لیں گے کہ وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ اے جماعت مومنین، جب تم نے باہمی مشورے کرنے ہوں تو جرائم کے ارتکاب اور نظام خداوندی کے خلاف سرکشی کے مشورے مت کرو، ہمیشہ بھلائی اور تقوی قوانین خداوندی کی نگہداشت سے متعلق امور میں مشورے کرو۔ مختصراً یہ کہ تم ہر معاملے میں قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو، اس لیے کہ وہی تمہاری تمام سعی و عمل کا مرکز اور تگوتاز کا منتہا ہے۔ تمہاری گردش اسی محور کے گرد ہونی چاہیے۔ انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ یاد رکھو منافقین کے مشوروں کے محرک ان کے مفاد پرستانہ جذبات ہوتے ہیں جو انہیں سرکشی پر ابھارتے رہتے ہیں۔ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے جماعت مومنین افسردہ خاطر اور دل برداشتہ ہو جائے، لیکن انہیں اس کا علم نہیں کہ وہ انہیں جماعت مومنین کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ نفع یا نقصان قانون خداوندی کے مطابق ہوتا ہے، اور جماعت مومنین ان قوانین کا پورا خیال رکھتی ہے، اس لیے اس قسم کی حرکات ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ انہیں قوانین خداوندی کی محکمیت پر کامل اعتماد ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ اے جماعت مومنین، یہ منافقین جب تمہاری مجلس میں آتے ہیں تو باہمی سرگوشیوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بیٹھتے ہیں، لہذا جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادہ ہو کر بیٹھو تو فوراً ایک دوسرے سے الگ ہو کر بیٹھ جایا کرو، اس طرح انہیں بھی ایک دوسرے سے ہٹ کر بیٹھنا پڑے گا۔ علاوہ ازیں خود تمہاری جماعت میں بھی کسی کو یہ شبہ پیدا نہیں ہوگا کہ اس کے خلاف کوئی سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ مجلس میں بیٹھنے کا عام انداز ایسا ہی ہونا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی کی راہیں کھول دے گا، اور جب کہا جائے کہ مجلس برخاست ہوتی ہے اس لیے تم اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ یہ باتیں بظاہر چھوٹی چھوٹی سی ہیں لیکن ان کے اثرات بڑے دور رس ہوتے ہیں، اس لیے ان کی پابندی سے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا جو دل سے ان باتوں کو صحیح اور سچا مانتے ہیں اور ان کی حکمت و غایت کا علم رکھتے ہیں۔ یاد رکھو خدا کا قانون مکافات تمہارے تمام اعمال سے باخبر رہتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم۔ اے جماعت مومنین، اگر تم نے رسول سے علیحدگی میں کوئی بات کرنی ہو تو پہلے اپنی استطاعت کے مطابق منفعت عامہ کے لیے کچھ عطیہ دے دیا کرو، یہ چیز تمہارے لیے بڑی مفید رہے گی اور اس سے کئی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔
اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ یہ منافقین جو گھڑی گھڑی رسول اللہ سے علیحدگی میں بات کرنے کا تقاضا کرتے ہیں اس سے رک جائیں گے، لیکن اگر تمہارے پاس کسی وقت کچھ دینے کے لیے نہ ہو تو خیر، تم رسول سے یہ بات کہہ دیا کرو۔ اللہ کے قانون میں ایسے مواقع کے لیے رعایت رکھ دی گئی ہے کیونکہ اس سے مقصد تمہاری حفاظت اور تربیت ہے، تم پر سختی کرنا مقصود نہیں۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ تمہیں اس حکم سے کہ رسول کے ساتھ علیحدگی میں بات کرنے سے پہلے کچھ عطیہ دے دیا کرو گھبرانا نہیں چاہیے، اس سے تمہارے رسول کا بہت سا قیمتی وقت جسے لوگ فضول باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں بچ جائے گا۔ باقی رہے وہ لوگ جن میں کچھ ادا کرنے کی استطاعت نہیں تو ان کے لیے اس حکم میں پہلے ہی رعایت رکھ دی گئی ہے۔ ویسے بھی اس قسم کی تدابیر کی ضرورت تنظیم کے ابتدائی مراحل میں پڑتی ہے۔ تم نظام صلاۃ قائم کرنے کے لیے پوری جد و جہد کرو، اس نظام میں باہمی مشوروں کا انداز ہی اور ہوتا ہے، اور انسانیت کی نشوونما باہم پہنچانے کا اہتمام کرو۔ اس مقصد کے لیے تم نظام خداوندی کی پوری اطاعت کرو، پھر اس قسم کی احتیاطی تدابیر کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یاد رکھو خدا تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اس وقت ان تدابیر کی ضرورت اس لیے ہے کہ تمہارے اندر منافقین آ گھسے ہیں جو تمہارے نظام کے لیے بڑے خطرے کا موجب ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی کے رشتے جوڑتے ہیں جو نظام خداوندی کی مخالفت اور سرکشی کی وجہ سے مجرم اور سزا کے مستحق قرار پا چکے ہیں۔ یہ نہ تو نیک نیتی سے تمہارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور نہ ہی کھل کر تمہارے مخالفین کے ساتھ۔ وہ جھوٹی قسمیں کھا کر تمہیں اپنے اخلاص اور صداقت کا یقین دلاتے ہیں، اور یہ سب کچھ دیدہ و دانستہ کرتے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کے لیے قانون خداوندی کی روح سے سخت سزا مقرر ہے، اس لیے کہ ان کی یہ روش نہایت مذموم ہے۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين۔ یہ اپنی جھوٹی قسموں کو سپر بناتے ہیں اور ان کے پیچھے پناہ لے کر لوگوں کو نظام خداوندی کی طرف آنے سے روکتے ہیں، ان کے لیے ذلت آمیز سزا ہوگی۔ لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یہ جس مال و دولت کے گھمنڈ اور جن افراد خاندان کے برتے پر یہ کچھ کرتے ہیں، خدا کے قانون مکافات کے مقابلے میں یہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ یہ تباہی اور بربادی کے جہنم میں داخل ہوں گے اور اسی میں رہیں گے۔ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون۔ جس دن اللہ ان سب کو سامنے لا کر بے نقاب کھڑا کر دے گا تو اس وقت بھی یہ اس کے سامنے اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح آج تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ قسمیں ان کا اعتماد قائم رکھتی ہیں اور وہ اپنی فریب دہی میں بڑے کامیاب ہیں، لیکن خدا کے سامنے یہ بات کیسے چل سکے گی
اس کا قانون مکافات دلوں کے راز تک سے واقف ہوتا ہے۔ یاد رکھو یہ لوگ اول درجے کے جھوٹے ہیں۔ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون۔ بات یہ ہے کہ مفاد پرستیوں کے سرکش جذبات ان پر بری طرح مسلط ہو چکے ہیں، وہ انہیں ہانکتے چلے جاتے ہیں اور یہ ان کے ڈنڈے کے زور پر اس روش پر چلے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے ضابطۂ خداوندی کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ یہ لوگ شیطانی پارٹی کے افراد ہیں، اور اسے اچھی طرح سمجھ رکھو کہ شیطانی پارٹی ہمیشہ خاسر و نامراد رہتی ہے۔ إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين۔ سوچو تو صحیح کہ جو لوگ اس قسم کے نظام خداوندی کی مخالفت کریں جو نوع انسان کی بہبود کے لیے قائم ہو رہا ہو، وہ کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں؟ وہ آخر الامر سخت ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز۔ خدا کا فیصلہ قانون یہ ہے کہ حق و باطل کی کشمکش میں حق غالب آئے گا، اور اس کے علم بردار یعنی خدا کے رسول آخر الامر مظفر و منصور ہوں گے۔ یہ اس خدا کا فیصلہ ہے جو ہر قسم کی قوتوں اور غلبے کا مالک ہے، اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے قانون کو شکست دے سکے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ لہذا جب حقیقت یہ ہے کہ حق اور باطل ایک دوسرے کی ضد اور باہم دیگر متخالف ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ خدا کے قانون اور مستقبل کی زندگی پر ایمان رکھیں وہ ان لوگوں سے دوست داری کے تعلقات استوار کریں جو نظام خداوندی کے مخالف ہوں، خواہ وہ ان کے ماں باپ یا بیٹے بیٹیاں یا بھائی بند یا ان کے خاندان کے دوسرے افراد ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ افراد مومنین وہ لوگ ہیں کہ ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں راسخ ہو چکا ہے، اور خدا کی وحی قرآن ان کی تائید و نصرت کا موجب بن رہی ہے۔ یہ اس زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اس جنتی معاشرے میں داخل ہوں گے جس کی شادابیوں میں کبھی فرق نہیں آئے گا۔ جب انہوں نے اپنی زندگی کو قوانین خداوندی سے ہم آہنگ کر لیا تو قوانین خداوندی کے ثمرات و برکات یقیناً ان کے شامل حال رہیں گے۔ یہ ہے شیطان کی پارٹی کے مقابلے میں خدا کی پارٹی۔ یاد رکھو آخر الامر کامیابی اور کامرانی خدا کی پارٹی کے حصے میں ہی آتی ہے، حق غالب آ کر رہتا ہے۔